العالمين والصلاة والسلام الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بلوغ المرام سے یہ کتاب الطہارہ ہے اور باب المیاہ ہے، یعنی پانیوں کا بیان. اور پانی کے تعلق سے سب سے پہلی حدیث آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ صحابی نے پوچھا تھا کہ سمندر میں ہم جو پانی لے کر کے جاتے ہیں اس سے ہم وضو کریں اور اس کو پئیں. تو اللہ کے نبی نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ سمندر جو ہے اس کا مردار تمہارے لیے حلال ہے اور اس کا پانی بھی تمہارے لیے پاکیزہ ہے. اب یہ لگاتار 3 احادیث ہیں. پہلے ہم احادیث کو پڑھتے ہیں اور پھر اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ اس پر گفتگو ہو. سب سے پہلی حدیث ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شيء، کہ پانی جو ہے یہ پاکیزہ ہوتا ہے، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. یہ روایت مسند احمد، سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کے اندر ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. دوسری روایت ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الماء لا ينجسه شيء، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، لیکن اگر پانی کا رنگ یا پانی کی بو یا پانی کا ٹیسٹ اگر تبدیل ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. یہ روایت اور پھر بیہقی کے اندر جو الفاظ ہے الماء طہور الا ان تغیر ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه، کہ پانی جو ہے وہ پاکیزہ ہے مگر اگر اس کی جو بو ہے یا اس کا جو ٹیسٹ ہے یا اسی طریقے سے اس کا جو رنگ ہے یہ کسی نجاست کے گرنے کی وجہ سے اگر تبدیل ہو جائے تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. یہ 2 روایات ہیں. اور یہ جو دوسری روایت ہے اس روایت کا جو پہلا ٹکڑا کہ ان الماء طہور اور ان الماء لا ينجسه شيء، کہ پانی جو ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، پانی اصل پاکیزہ ہے اور پاک ہے، یہ الفاظ روایت کے صحیح ہیں. لیکن اس کے بعد جو تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ پانی کا رنگ یا پانی کی بو یا پانی کا ٹیسٹ اگر نجاست گرنے کی وجہ سے اگر چینج ہو جائے تو وہ پانی پاک سے ناپاک ہو جاتا ہے. تو امام النووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اس ٹکڑے کے صحیح ہونے پر اتفاق ہے. ٹھیک ہے، حدیث کے اس ٹکڑے پر اتفاق ہے کہ یہ ٹکڑا جو ہے حدیث کا یہ ضعیف ہے، لیکن اس ٹکڑے پہ جو معنی بیان کیا گیا ہے اس معنی پر اجماع ہے، اس معنی پر اجماع ہے. گویا یہاں حدیث تو ضعیف ہے لیکن حدیث کے ضعیف ہونے سے ہمارے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑا. یہاں ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ دلیل ہمارے پاس اجماع ہے. تو حدیث کا پہلا جو ٹکڑا ہے ان الماء طہور لا ينجسه شيء، کہ پانی جو ہے وہ پاکیزہ ہے اور اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. اس کے ساتھ ہم اجماع ملائیں گے. اجماع کیا ہے؟ اجماع یہ ہے کہ پانی پاکیزہ ضرور ہے لیکن اگر پانی میں کوئی نجاست گر جائے اور اس کی وجہ سے ان 3 چیزوں میں سے رنگ، بو اور ذائقہ یعنی ٹیسٹ، اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک یا کوئی 2 یا سب کا سب اگر تبدیل ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. یہاں جو بات غور کرنے کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے تعلق سے یہ فرمایا کہ پانی میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے. اگر پانی اپنی اصلی حالت میں ہے، آپ نے کہیں دیکھا کہ پانی رکھا ہوا ہے، نہ اس کے رنگ میں کوئی تبدیلی ہے، نہ ذائقہ میں کوئی تبدیلی ہے، نہ اس سے کوئی بو الگ آ رہی ہے، تو آپ اس پانی کو پاکیزہ مانیں. اس لیے پانی میں اصل یہ ہے کہ پانی پاکیزہ ہے. یہ پہلی بات معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی حدیث کے اس ٹکڑے اور اجماع کو ملا کر کے کہ اگر کسی پانی میں کوئی نجاست گر جائے اور ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز تبدیل ہو جائے تو وہ پانی اب پاک نہیں رہتا بلکہ وہ پانی نجس اور ناپاک ہو جاتا ہے. اور یہاں یہ بھی بات معلوم ہے کہ اگر کوئی پاک چیز گر جائے تو اس سے پانی کی پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے مثال کے طور پہ آدمی کے پاس ایک گلاس پانی ہے اس میں چینی ڈال دیا گیا تو اس کے ذائقے میں فرق ہو جائے تو چینی تو پاک ہے، چینی پاکیزہ شے ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر نجاست کی وجہ سے ان
تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل ہوتا ہے تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، کہ پانی اگر دو قلہ ہو تو اس میں جو نجاست گرتی ہے، اس نجاست کی وجہ سے اس پانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں اس روایت کا صحیح معنی بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر لم یجوز یعنی پانی پاک نہیں ہو۔ یہ روایت جو ہے، یہ روایت سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور مستدرک الحاکم کی ہے، اور یہ روایت بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق صحیح ہے۔ لیکن اس روایت میں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی اگر دو قلہ ہو، دو قلہ کی ایک مقدار ہے۔ اس زمانے میں عرب میں ایک جام ہوا کرتا تھا، اس کو آپ کھڑا کہتے ہیں، کلسی جس کو کہتے ہیں پانچ، تو اس کو قلہ کہا جاتا ہے، اور اس میں جو پانی اٹھتا ہے وہ تقریباً ایک قلے میں 2.5 شیدہ آپ جانتے ہیں۔ آج تو نہیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پہلے کچھ 15-20 سال 25 سال پہلے بعض حضرات اپنے کاندھے میں چمڑے کا ایک بیگ ٹانگ کر کے وہ گھومتے ہیں، اس کو مشکیدہ کہتے ہیں، مشکیدہ کہتے ہیں۔ تو 2.5 شیدہ سے ایک قلہ ہوتا ہے، تو 2 قلے اللہ کے نبی نے کہا جب 2 قلہ پانی ہو تو اگر اس کا نجاست دے جائے لم يحمل الخبث، تو اس کی نجاست کو وہ پانی اپنے اوپر لیتا نہیں ہے، یعنی پانی کے اندر نجاست کا کوئی وصف پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس روایت کا صحیح معنی یہ ہے، اس لیے اس روایت کی فہم میں کافی اختلاف ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام شوکانی رحمہ اللہ، نواب صدیق الفقار رحمہ اللہ، شیخ ابن باز ہے، شیخ ابن عثیمین اور بھی بہت سارے بڑے تحقیق کرام ہیں، اور ظاہریہ جن میں امام داؤد ظاہری اور امام ابن حزم ظاہری ہے، ان تمام کا موقف اس مسئلے میں راجح ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ عام طور سے پانی جب اس مقدار میں پہنچ جاتا ہے، 2 قلہ پانی بہت ہوگا، اگر اس مقدار میں پانی جب پہنچ جاتا ہے تو آسانی سے نجاست کو قبول نہیں کرتا، آسانی سے نجاست کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن پانی اگر اس سے کم مقدار میں ہوتا ہے اور نجاست گرتا ہے تو ان 3 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی بس تبدیل ہو جاتا ہے آسانی سے۔ یہ اس روایت کا صحیح معنی ہے۔ تو کل ملا کر خلاصہ یہ ہے کہ پانی کی چاہے کوئی بھی مقدار ہو، 2 قلہ سے کم ہو یا 2 قلہ سے زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر پانی ہے اور پانی میں کوئی نجاست گر گئی ہے اور پانی کے 3 اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل ہوتا ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی وصف تبدیل نہیں ہوگا، کوئی صفت اس کے اندر، کوئی صفت 3 اوصاف میں سے کوئی صفت تبدیل نہیں ہوگی تو پانی پاک رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کنواں ہے، اگر اس کنویں میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا اور کنویں کے پانی کا کوئی اثر نہیں پڑا، کنویں کے پانی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی نارمل ہے، اس کی بو بھی صحیح ہے، اور اس کا جو رنگ ہے وہ بھی اپنی اصلی حالت پر باقی، تو وہ پانی ہم کہیں گے پاک ہے، اس کو پیا بھی جا سکتا ہے اور وضو اور غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا پانی ناپاک تبھی ہوگا جب نجاست گرنے کی وجہ سے ان 3 اوصاف میں سے کوئی وصف اگر تبدیل ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر ایک بوتل پانی ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا جائے اور آپ کو نہیں سمجھ میں آئے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے نا، اگر کسی انسان کا دل نہ بھرے وہ کہے کہ ایک بوتل پانی میں ایک قطرہ پیشاب دے دے، بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود اگر اس کا دل نہ بھرے تو شیخ ابن رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان اگر اختیار کرتا ہے تو کوئی اچھی بات ہے، انسان اگر اختیار کرتا ہے، اس نے دیکھ لیا ہے اس کے اندر پانی، اس پانی میں کوئی نجاست گری ہے، درجہ ظاہری کے اعتبار سے کوئی بس تبدیل نہیں ہوا، لیکن احتیاط کے تحت اگر وہ یعنی اعتراض کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے اس پانی سے اور دوسرا پانی استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اصول ہی 3 اوصاف میں سے کوئی بس تبدیل ہوگا تو ہی پانی ناپاک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ